ظہور امام کے لیے مل کر پھر بھی بلند صلوات پڑھیے۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، ہر حمد اس مالک الملک کے نام جو کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے، اور درود و سلام ان ہستیوں پر جن کے صدقے سے درود میں دم درود ہے۔ صاحبان علم، کیونکہ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں بھی غاصب نہ بنوں، نہ سٹیج سیکٹری کو مجھے کہنا پڑے کہ وقت مقرر ختم ہو چکا ہے، آپ کی اب توجہ ہو یا نہ ہو، اب میرا مقدر میرا نصیب، میرا مقدر میرا نصیب۔ میں اپنے وقت پہ ممبر چھوڑ دوں گا، 12 منٹ کا فضائل کروں گا، 2 منٹ کا مصائب کروں گا، 14 کے نام کی ڈیوٹی ہو جائے گی۔ صاحبان علم، دنیا نے محمد و آل محمد کو سمجھا ہی نہیں، کیونکہ میرے پاس اب تمہید کا وقت نہیں ہے۔ دنیا نے، ہم تو فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ مولا علی کے ساتھ مقابلے اور موازنے کیے جاتے ہیں۔ مولا علی تو دور کی بات، دنیا نے مصطفیٰ سے موازنہ کیا ہے۔ یہ جنگ کی دیواریں کالی کر دیں کہ نعوذ باللہ محمد ہم جیسا بشر ہے۔ توجہ ہے میرا محترم؟ مصطفیٰ ہم جیسا بشر ہے، اور اپنے دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے قرآن سے آیت پیش کرتے ہیں، قل انما انا بشر مثلکم، کہ اے میرا رسول ان سے کہہ دیجئے میں تم جیسا بشر ہوں۔ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کا رسول ان سے کہہ دیجئے میں تم جیسا بشر ہوں۔ آیت کو سمجھنے کے لیے آیت کا مقام نزول دیکھنا پڑے گا، وقت نزول دیکھنا پڑے گا۔ کیا رسول ان سے کہہ رہا تھا جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے؟ کیا رسول ان سے کہہ رہا تھا شاہ جی کہ میں تم جیسا بشر ہوں، کہ جن سے مشکل مسئلہ پوچھا جاتا تو کہتے تم بیٹھک میں بیٹھو، چائے پانی پیو، میں بیٹی سے مسئلہ پوچھاؤں؟ کیا رسول ان سے کہہ رہا تھا کہ میں تم جیسا بشر ہوں، جو رسول سے ابھی تازہ تازہ شریعت سیکھ رہے تھے؟ آیت کو سمجھنے کے لیے آیت کا مقام نزول دیکھ، وقت نزول دیکھ، کہ جب آیت نازل ہوئی نبی کن لوگوں میں بیٹھا تھا۔ آج تجھے وہ مقام دکھاؤں، وہ جگہ دکھلاؤں کہ نبی خرامہ خرامہ چلتے ہوئے اس دہلیز پہ آ ٹھہرے جس دہلیز پہ آیا تطہیر کی تلاوت کر کے اجازت لے کر گھر داخل ہوئے۔ کہا بیٹا مجھے یمنی چادر اڑھاؤ، یمنی چادر اڑھائی۔ کہا حسن بیٹا چادر کے نیچے آؤ، جناب حسن چادر کے نیچے آئے۔ کہا حسین بیٹا چادر کے نیچے آؤ، حسین چادر کے نیچے آئے۔ کہا بطول بیٹا چادر کے نیچے آؤ، جناب زہرا چادر کے نیچے آئی۔ کہا علی بھیا چادر کے نیچے آؤ، علی مرتضی چادر کے نیچے آئے۔ 5 دن اکٹھے ہوئے، خالق کا پیغام پہنچا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آیا تطہیر کا نازل ہونا تھا کہ حسنین کریمین شریفین نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کر کہا اللہ کے رسول آپ کا شکریہ، آپ نے قیامت تک کے لیے ہمیں طاہر و مطہر ہونے کی سند دے دی۔ ادھر یہ شکریہ ادا کر رہے تھے، ادھر اللہ نے اپنا ڈاکیا بھیجا، جبرائیل جلدی جا میرے محبوب سے کہہ دے کل انما انا بشر مثلکم، کہ میرے رسول میرا شکریہ ادا نہ کرو، میں تو خود تم جیسا بشر ہوں۔ آپ سلامت رہے۔ 9-15 دن تجھے میں 9-10 سے ممبر دیتا ہے، یہ نہ کرو۔ سلامت رہیے، آپ سلامت رہیے۔ میں اپنے ٹائم پہ چھوڑ دوں گا، آپ یہ ٹائم کی ڈنڈی نہ مارے۔ آپ نے جو مجھے ٹائم دیا میں اس ٹائم پہ ختم کر دوں گا۔
ہاں پھر پڑھاؤ ہی نا میرا محترم. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ. چلیں کوئی بات نہیں میں مختصر کر رہا ہوں. ہاں رسول بشر ہے, رسول بشر ہے جناب حسن جیسے, رسول بشر ہے حسین جیسے, رسول بشر ہے علی جیسے. کسی کو برا لگتا ہے تو لگے, رسول بشر ہیں بطول جیسے. حاضری بس فضائل کا آخری جملہ اور 2 منٹ ذکر مصائب. مالک آپ کو سلامت رکھے. رسول بشر ہیں حسن و حسین جیسے. تم نے دیکھا پچھلے دنوں میڈیا پہ, تم نے دیکھا پنجاب اسمبلی میں ایک قانون پاس کروایا گیا کہ جس میں کہا گیا کہ اصحاب رسول اور اولاد رسول کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگایا جائے. توجہ ہے میرا محترم, پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. FIR کٹے گی تو مجھ پہ کٹے گی, دلیل مانگنی ہے تو میں دوں گا. سپریم کورٹ تک اپنے جملوں کا ذمہ دار ہوں. تو نے کہا کہ رضی اللہ آل کے ساتھ بھی اور اصحاب کے ساتھ بھی. عقل کے اندھے, تجھے پتہ نہیں در کے باہر والے اور ہوتے ہیں, اندر والے اور ہوتے ہیں. آپ سلامت رہیں, آپ سلامت رہیں. در والے اور ہوتے ہیں, باہر والے اور ہوتے ہیں, اندر والے اور ہوتے ہیں. تو کہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہمیں کسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف نہیں ہے, ہم اصحاب رسول کے غلام ہیں. عقل کے اندر لو سن, کتابیں تیری, جملے آخری ہیں فضائل کے, کتابیں تیری, رائٹر تیرے, مورخ تیرے, محدث تیرے. کتاب کا نام بخاری شریف, کتاب کا نام صحیح مسلم, کتاب کا نام صحیح ترمذی, کتاب کا نام سنن ابن نسائی, کتاب کا نام سنن ابی داؤد, کتاب کا نام ابن ماجہ, کتاب کا نام سنن ابی داؤد, کتاب کا نام مشکات شریف, کتاب کا نام تاریخ ابن کثیر, کتاب کا نام تاریخ طبری, کتاب کا نام سوائق محرقہ. رب کعبہ کی قسم ہے, صحاح ستہ کی تمام کتابیں اور تاریخ کی ہر کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے, ہر کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ نبی کے پاس کھجوروں کا ٹوکرا پیش کیا گیا. نبی کا پہلا سوال کیا کہ لانے والے یہ جو کھجوریں لایا ہے صدقے کی لایا ہے کہ ہدیے کی لایا ہے؟ لانے والے نے کہا صدقے کی ہے. نبی نے فوراً کہا بلاؤ میرے اصحاب کو, رب کعبہ کی قسم ہے اگر لانے والے نے کہا ہدیے کی لایا ہوں, نبی فوراً کہتے بلاؤ حسن کو, بلاؤ حسین کو, بلاؤ علی کو. عقل کے اندھو, جب کھانا کھانے میں گھر والے باہر والے برابر نہیں ہو سکتے تو پھر مجھے کہنے دے جو رسول سے صدقہ لے کر کھائے وہ رضی اللہ بنتے ہیں, جو رسول کے ساتھ بیٹھ کر کھائے وہ علیہ السلام بنتے ہیں. سلام بس ہو گئی ختم, کیونکہ مجلس وہ نہیں ہے جو گھنٹوں کی محتاج ہو, مجلس منٹوں میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. وہ جو نامور آئے نا, بس جملہ میں بھی دے رہا ہوں, پھر وہ نامور بھی منٹوں میں پڑھ کر دکھلائیں. ہم نے منٹوں میں پڑھ دیا, منٹوں کا ایک جملہ اور دیتا چلوں. جن کتابوں میں یہ حدیث روایات لکھی ہیں, اب بات کرنا بات وہ سمجھے گا جو میرے مولا کی ولایت دل میں رکھتا ہے. رب کعبہ کی قسم ہے جنہوں نے یہ حدیث لکھ دی, تو نے کہا قرآن کے بعد وہ صحیح ترین کتابیں ہیں وہ لکھ دیں تو صحیح ترین میں پڑھ کر سنا دوں تو کفر کا فتویٰ. وہ لکھ دے تو صحیح ترین کتاب میں پڑھ کر سنا دوں تو کفر کا فتویٰ. بس سزادارو, دنیا نے اس گھرانے کو سمجھا ہی نہیں. سمجھ لیتے, 2 منٹ کا مصائب ہے صرف, سمجھ لیتے پھر زہرا کے گھر سے 72 جنازے نہ نکلتے. مجھے معاف کرنا زادارو, میں نے پڑھ دیا تو نے سن لیا. ذاکرین پڑھتے ہیں
کہ زہرا کے گھر سے 72 جنازے نکلے. پڑھتے ہیں نا. میں میری مجال میں ان سے مقابلہ کروں یہی میرا مصائب ہے. میں نہیں مقابلہ کر سکتا، ذاکرین کا بڑا مقام ہے. لیکن سوچو تو صحیح، 72 جنازے نکلے ذاکر پڑھتا ہے. جنازہ نکلنا اسے کہتے ہیں جسے غسل دیا جائے، جسے کفن پہنایا جائے، جسے کم از کم 4 بندے کندھا دیں، جسے 4 کندھا دے کر لے کر جائیں، پھر اس کا جنازہ پڑھا جائے. آگ کربلا میں دیکھ، غسل نہیں ملا، کفن نہیں ملا، عزاداروں کندھا نہیں ملا. زہرا کے گھر میں 72 جنازے نہیں نکلے، زہرا کے گھر میں 72 جنازوں کی پامالی ہوئی ہے. اللہ اکبر، اللہ. عزاداروں ہم تو پانی روتے ہیں. سید سجاد اس ہستی کا نام ہے جس نے خون رویا ہے. میری مجبوری، میرے پاس وقت نہیں ہے، بس چھوڑ رہا ہوں منبر. سنے گا اس سے بڑھ کر جملہ. سید سجاد سے پوچھا گیا مولا آپ نے خون کب رونا شروع کیا؟ جب علی اکبر کی شہادت ہوئی. کہا اس وقت خون روئے جب علی اصغر کے گلوے مبارک پہ تیر دیکھا. کہا نہیں اس وقت بھی نہیں روئے. کہا اس وقت خون روئے جب 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین پہ خنجر چلا. کہا نہیں اس وقت بھی نہیں روئے. کہا اس وقت خون روئے جب شام غریبہ خیام اہل بیت کو آگ لگی. کہا اس وقت بھی نہیں روئے. میں نے کہا مولا پھر کب خون روئے؟ کہا اس وقت خون رویا جب دربار یزید میں 18 گھنٹے میری پھوپھی کھڑی رہی، کبھی اس قدم کبھی اس قدم. 18 گھنٹے کے بعد جب سیدہ نے کہا سجاد زینب تھک گئی. اللہ اللہ